بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عورت یعنی بیوی کو ایک رات میں حمل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ 5 طریقے سے ہم بستری کرو۔ حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں؟ مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پریگنینسی، حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے؟ ایک مرد کی منی اور عورت کے انڈے کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو 1 ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جسم میں 1 بار بیضہ بنتا اور خارج ہوتا ہے۔ مرد کے سپرم خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ خاتون کے انڈے کی عمر عام طور پہ 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈا اور مرد کی منی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد کے سپرم کے جراثومہ اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہیں تو بھی امید یعنی پریگنینسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن کے ایام میں بیضہ خاتون کے جسم میں خارج ہوگا۔ لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں، اس لیے ڈاکٹر عام طور پہ میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی پریگنینسی ہونے کو مفید سمجھتے ہیں۔ ان دنوں مباشرت کی تجویز کرتے ہیں۔ خاتون کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں: ایام گزر جانے کے بعد وجینا خشک ہو جاتی ہے، اس میں سیروویکل فلوئڈ بالکل نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وجینا میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوئڈ یعنی گم کی طرح چمکنے والا مواد یا سیال مادہ سا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمودار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں مباشرت یعنی پریگنینسی کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وجینا میں یہ سیروویکل فلوئڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے۔ یہ دن پریگنینسی کے لیے انتہائی مفید اور امید ہوتی ہے۔ انتہائی مفید بیضہ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد وجینا ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں سیروویکل فلوئڈ یا سیال مادہ نہیں رہتا۔ یہ فلوئڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنی انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجینا کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوئڈ چیک کر سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ اگر عورت کو ایک ہی رات میں حاملہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ 5 طریقوں سے ہم بستری کرو۔ ہم بستری کرنا ہر عورت کی جسمانی اور روحانی ضرورت ہے، لیکن ہم بستری سے جسمانی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہوتی ہے کہ دوسرا پارٹنر آپ کا من پسند ہو۔ جب پارٹنر آپ کا من پسند ہوگا تب ہی ہم بستری کی اصل لذت اور سکون ملتا ہے۔ عورت عام طور پر لمبے قد والے اور بڑے نفس والے مرد کو پسند کرتی ہے، لیکن ایسے مرد عورتوں کی خواہش پوری کرنے اور بیوی کو حاملہ کرنے میں کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ حمل ٹھہرنے کے لیے درست پوزیشن میں ہم بستری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی پوزیشن شیئر کریں گے جس سے عورت ایک ہی رات میں حاملہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بیوی کو گھٹنوں کے بل الٹا لیٹا کر ہم بستری کرنا۔
ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں بیوی گھٹنوں کے بل مرد کے سامنے الٹا لیٹ جاتی ہے اور مرد عورت کے پیچھے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر عورت کی شرمگاہ میں پیچھے کے راستے اپنا نفس ڈالتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ میں مرد کا نفس پورا کا پورا اندر جاتا ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کو بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور مرد فارغ ہو کر اپنی منی سیدھا عورت کی بچے دانی تک پہنچا دیتا ہے اور عورت ایک ہی رات میں آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کی اس طریقے میں جہاں بیوی نیچے پیٹھ کے بل لیٹ جاتی ہے اور مرد اس کے سامنے سے اوپر آ کر باسینہ ہو کر یا عورت کے ٹانگیں اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ کر عورت کی شرمگاہ میں اپنا نفس داخل کر کے ہم بستری کرتا ہے، جس سے مرد کی منی سیدھا جا کر بچے دھانی میں گرتی ہے اور عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ ہم بستری کی یہ پوزیشن سب سے آسان اور سب سے مؤثر ہے۔ اس پوزیشن میں مرد اور عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 3، بیوی کو گود میں بٹھا کر ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں مرد نیچے بیٹھ کر یا سیدھا لیٹ کر عورت کو اپنی اوپر اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور عورت کی شرمگاہ میں اپنا نفس داخل کرتا ہے اور عورت نفس کے اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون اور لذت کا باعث بنتا ہے۔ اس پوزیشن کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پوزیشن میں عورت بہت جلد فارغ ہو جاتی ہے، جو کہ عورت کے لیے حمل کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، سیدھے لیٹے رہنا۔ ایسا کرنے سے نطف کو وہاں پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے جہاں وہ جا رہا ہے۔ 10-15 منٹ یہ کرنا چاہیے، پھر اپنے مثانے کو خالی کریں تاکہ آپ کے پیشاب کی نالی کے قریب موجود کسی بھی جراثیم کو دور کرنے میں مدد ملے جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے سرونی کو سہارا دیں۔ جنسی تعلقات کے بعد اپنے کولہوں کے نیچے تکیہ رکھیں تاکہ کشش ثقل منی کو آپ کے رحم کی طرف لے جا سکے۔ ایک بار پھر اس میں سے 10 سے 15 منٹ کافی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔